بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید کل نفس ذائقۃ الموت صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ محبت سے آقا کریم کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کیجیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم محمد ذكره روح لأنفسنا محمد شكره فرض على الأمم یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مدى یا واسع الكرم۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ معزز و محتشم علماء کرام، مشائخ عظام جو اسٹیج کی زینت بنے اور میرے بڑے ہی قابل قدر سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، بڑی خوشی ہوتی ہے کہ ہر سال اور پھر سال ہر سال گزر جانے کے بعد ایک نئے جذبے اور ایک نئے ولولے کے ساتھ آپ کا اس عظیم الشان مجلس اور اس عظیم الشان محفل میلاد مصطفیٰ کے پروگرام کے اندر شرکت کرنا اور پھر تشریف لے کے آنا، میں سمجھتا ہوں کہ سال ہر سال قبل جو عشق مصطفیٰ اور محبت مصطفیٰ کی شمع آپ لوگوں کے دلوں کے اندر جلائی گئی تھی، آج بھی اور پھر سال ہر سال محفل میلاد مصطفیٰ کی مساعدت سے اللہ رب العزت کا آپ کو اپنے حبیب کے ذکر کے لیے جمع کرنا اس بات کی واضح دلیل ہے کہ جو شمع آپ کے دلوں کے اندر جلائی گئی تھی وہ آج بھی تر و تازہ ہے۔ قبلہ والد گرامی اور پھر مشائخ عظام، اساتذہ کرام، ان کی موجودگی کے اندر خطاب یا تقریر وغیرہ تو ایک ناممکن سی بات ہے، اور چونکہ خصوصی خطاب بھی علامہ ربانی صاحب کا ہی ہے اور مجھ جیسے طالب علم کی ایک حاضری اور یقیناً سب کی حاضری ہوتی ہے اس بابرکت مجلس کے اندر، میں کوئی لمبی چوڑی گفتگو نہیں کرنی، جتنا مختصر سا مجھے وقت دیا گیا ہے میں کوشش کروں گا کہ اس وقت کی جتنا اس کا دائرہ ہے اور جتنی اللہ تعالیٰ نے مجھے سمجھانے کی اور آپ کو سمجھنے کی قوت عطا کی ہے، میں کوشش کروں گا کہ اس مختصر سی گفتگو کو آپ کے قلوب و اذہان کی تفکیروں کا جذب کروا کے جاؤں۔ میں اس مختصر سے وقت کے اندر صرف 3 الفاظ اور وہ 3 الفاظ بھی حدیث مبارکہ سے چنوں گا اور اسی پر میری ساری گفتگو محیط ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ مجھے آپ کو سمجھانے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صرف آپ سے گزارش اور التماس یہ ہے کہ آپ نے گفتگو کو بڑی توجہ اور بڑے انہماک کے ساتھ سماعت کرنا ہے تاکہ میرا بولنا اور آپ کا سننا اس بارگاہ میں قبول و منظور ہو جائے۔ ان 3 الفاظ کا چناؤ میں حدیث مبارکہ سے کروں گا، کہیں محبت سے سبحان اللہ۔ جو یہاں آقا کریم کے فرمودات سننے آیا ہے محبت سے کہیے سبحان اللہ۔
عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تحفة المؤمن الموت ورواه البيهقي في شعب الإيمان صدق الله مولانا العظيم. محبت سے کہیے سبحان اللہ. اپنی حاضری کا ثبوت دیجئے, کہیے سبحان اللہ. اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ مومن کے لیے تحفہ موت ہے. مومن کے لیے تحفہ موت ہے. اگر میں اسے سادہ الفاظ میں بیان کروں تو مجھے یہ کہنے میں ہچکچاہٹ نہیں ہوگی کہ موت جو ہے وہ مومن کے لیے تحفہ ہے. موت کیا ہے؟ مجھے آپ کا ساتھ چاہیے تاکہ میرا وقت جو ہے وہ بڑی آسانی سے گزر جائے. گزر تو ویسے بھی جائے گا, آپ کو بھی لطف آئے گا اور آپ کے آنے کا مقصد بھی ذرا پورا ہو جائے گا. موت کیا ہے؟ مومن کے لیے تحفہ ہے. موت, تحفہ اور مومن, یہ تین الفاظ. انہی تین الفاظ کی میں تشریح کروں گا اور میری ساری گفتگو انہی تین الفاظ کے ارد گرد گھومے گی اور ڈگمگاتی رہے گی انشاءاللہ. ناظرین کرام, موت کیا ہے؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ انسان جب اس دنیا میں آتا ہے یا جب اس کی ولادت ہوتی ہے, جب وہ اپنی ماں کے پیٹ سے باہر آتا ہے, جب اس کی اس دنیا کے اندر تشریف آوری ہوتی ہے, تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ انسان کی زندگی کی ابتدا ہوتی ہے. انسان کی زندگی کی وہی ابتدا ہوتی ہے. حالانکہ یہ تصور اسلامی تصور کے بھی خلاف ہے اور قرآنی تصور کے بھی خلاف ہے. انسان کی زندگی کی ابتدا اس کی پیدائش کے مرحلے سے نہیں ہوتی, بلکہ اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا, کہ انسان پر وقت کا ایک ایسا عرصہ بھی گزرا ہے جب وہ قابل ذکر شے نہ تھا. یعنی انسان تھا لیکن قابل ذکر شے نہ تھا. انسان تھا تو اس پر وقت کا ایک عرصہ گزرا. اگر انسان ہی نہ ہوتا, کوئی چیز ہو تو اس پر وقت کا اثر گزرتا ہے نا. اگر انسان ہی نہ ہوتا تو اس پر وقت کا اثر کیسے گزرتا؟ یعنی انسان تھا لیکن وہ قابل ذکر شے نہ تھا. اس قابل نہیں تھا کہ وہ اسے بیان کیا جا سکے, اس کی شخصیت کا تعارف کروایا جا سکے. انسان تھا تو وقت کا ایک ایسا عرصہ گزرا. یہ قرآن کہہ رہا ہے, میں نہیں کہہ رہا. یعنی اس کی دنیاوی زندگی سے پہلے بھی زندگی تھی جس کا تعارف اللہ رب العزت کروا رہا ہے. پہلا یہ دنیا آپ سمجھ لیجئے کہ انسان کا اس دنیا میں آنا اس کی زندگی کی ابتدا نہیں ہے. اور دوسرا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب انسان پر موت واقع ہو جاتی ہے, انسان وفات پا جاتا ہے, اس کا وصال ہو جاتا ہے, تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ عرصہ یا وہ وقت جو انسان اس دنیا میں گزار کر چلا جاتا ہے, جب اس پر موت واقع ہو جاتی ہے تو وہ وقت انسان کی زندگی کا اختتام ہوتا ہے. وہ مر جاتا ہے, مٹ جاتا ہے اس کے بعد. حالانکہ یہ تصور بھی قرآنی تصور کے خلاف ہے. کیونکہ اگر انسان کی موت یا جب انسان وصال کر جاتا ہے, وہ وقت انسان کی زندگی کا اختتام ہوتا, تو شریعت کبھی اسے غسل نہ دلواتی, شریعت کبھی اسے کفن نہ پہناتی, اس کا جنازہ نہ ہوتا, اسے دفنایا نہ جاتا. ثابت یہ ہوا کہ انسان جب اس پر موت واقع ہو جاتی ہے یا اس کا وصال ہو جاتا ہے تو وہ مرحلہ انسان کی زندگی کا اختتام نہیں ہوتا, بلکہ انسان ایک زندگی سے ہجرت کر کے کسی دوسرے جہان میں منتقل ہو جاتا ہے. یہ اسلامی تصور ہے, کوئی میں من گھڑت تصور نہیں پیش کر رہا ہوں. اور یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ انسان اس دنیا سے چلے جانے کے بعد مرتا نہیں ہے, بلکہ وہ ایک جہان سے دوسرے جہان کے اندر منتقل ہو جاتا ہے. کیونکہ جن کے ہاں انسان کا اس دنیا سے جانا اور اس پر موت واقع ہو جانا, انسان کا ختم ہو جانا ہے, مر جانا ہے, مٹ جانا ہے, وہ جلا دیتے ہیں, جلا کر راکھ کر دیتے ہیں, بہا دیتے ہیں. ہمارے ہاں انسان کا مر جانا ہے, اس پر موت واقع ہو جانا اس کی زندگی کا بالکل اختتام نہیں ہے, بلکہ اس کی دوسرے جہان کا مرحلہ شروع ہو جاتا ہے. یہی ہے موت. اور دوسرا لفظ کیا تھا؟ مومن. توبہ کے درکار میں چلتا لفظ مومن. حاضرین کرام, اپنی حاضری کا ثبوت دیجیے, کہیے سبحان اللہ. صرف یہ مجھے احساس دلانے کے لیے کہ آپ میری گفتگو
گفتگو کو سماعت کر رہے ہیں. باقی مجھے حد الامکان یہ یقین ہے، اور یقین بھی نہیں بلکہ یقین کامل ہے کہ آپ یہاں تشریف فرمائے. لفظ مومن نکلا ہے ایمان سے، عربی کا لفظ ہے مومن، یہ نکلا ہے ایمان سے. اب آپ کے ذہنوں میں یہ سوال پیدا ہوگا کہ ایمان کیا ہے؟ ایمان کیا ہے؟ تو اپنے ذہن کو طرح طرح کے شکوک و شبہات میں ڈالنے کی ضرورت نہیں. میں آج بتا کے جاؤں گا ایمان کیا ہے. اور میری گفتگو کا لب لباب اور ساری میری گفتگو اور میرا اصل موضوع بھی یہی ہے کہ آپ کو بتانا اور آپ کے دل کی تخلیقوں پر لکھ کے جانا کہ ایمان کیا ہے. ایک ہے کہ میں 2 گھنٹے کی مفصل گفتگو کروں اور اس میں یہ بیان کروں کہ ایمان کیا ہے، اور ایک ہے کہ میں ایک جملے کے اندر آپ کی سماعتوں کی نظر کروں کہ ایمان کیا ہے. اور اگر آپ مجھے اجازت دیں کہ میں آپ کو ایک جملے کے اندر یہ بتا دوں کہ ایمان کیا ہے، تو ہر بندہ اپنے ہاتھ اٹھائے گا اور ہاتھ اٹھا کے کہے گا سبحان اللہ. ناظرین کرام، ایمان یہ ہے کہ جو بندہ میرے آقا کا جتنا بڑا غلام ہو جائے گا، جو بندہ میرے آقا کا جتنا بڑا غلام ہو جائے گا وہ اتنا بڑا صاحب ایمان ہو جائے گا. عظمت و شان مصطفیٰ، عظمت و شان مصطفیٰ. جو بندہ میرے آقا کا جتنا بڑا غلام ہو جائے گا وہ اتنا بڑا صاحب ایمان ہو جائے گا. تو پتہ یہ چلا کہ ایمان کوئی ایسی چیز نہیں کہ سمجھ میں نہ آ سکے. ایمان کوئی ایسی چیز نہیں کہ جسے سمجھنا مشکل ہو. یہ ہر سال اور ہر دن یہ جو محبت مصطفیٰ کے نعرے لگائے جاتے ہیں، یہ جو عشق مصطفیٰ کا گھر گھر گلی گلی پیغام دیا جاتا ہے، یہ محبت مصطفیٰ ہے. اور یہ سنیو، خوش قسمتی ہے کہ تم لوگوں کو بتانے والے ہو کہ ایمان کیا ہے اور محبت مصطفیٰ کیا ہے. ہمارا یہ میلاد مصطفیٰ کا انعقاد اور آپ کا تشریف لانا اور پھر لوگوں کو بتانا، خواہ لنگر کھا کے ہی آپ کیوں نہ چلے جائیں، اس بات کی دلیل بن جاتا ہے کہ آپ بتانے والے ہیں کہ محبت مصطفیٰ کیا ہے اور ایمان کسے کہتے ہیں. تو چلیے آقا سے پوچھ لیتے ہیں کہ آقا بتائیے، آپ خود بتائیے، تعریف بیان کر دیجئے ایمان کی. ایمان ہوتا کیا ہے؟ محبت سے کہیے سبحان اللہ، محبت سے کہیے سبحان اللہ. آقا کریم ارشاد فرماتے ہیں، صحیح بخاری شریف میں یہ ارشاد موجود ہے، میرے آقا نے ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. وفی روایت آخر لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من نفسہ، کہ تم میں سے کوئی بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا. ایمان کی تعریف بیان ہو رہی ہے کہ تم میں سے کوئی بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنی اولاد سے بڑھ کر، اپنے والدین سے بڑھ کر، حتیٰ کہ ساری کائنات سے بڑھ کر میں اس کا محبوب نہ ہو جاؤں، تب تک وہ بندہ ایمان والا نہیں ہو سکتا. اور ایک دوسری روایت میں ہے کہ میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی بندہ اس وقت تک مومن ہی نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنی جان سے بڑھ کر تم سے محبت نہ کرے. تو پتہ یہ چلا کہ ایمان محبت مصطفیٰ کا نام ہے. اور محبت مصطفیٰ کیا ہوتی ہے کہ انسان ہر چیز سے بڑھ کر میرے آقا سے محبت کرے، اور میرے آقا کو ہر چیز سے بڑھ کر محبوب جانے، تو بندہ صاحب ایمان ہوگا. تو صاحب ایمان بندہ کون ہوتا ہے جی؟ مومن ہوتا ہے. کون ہوتا ہے؟ مومن ہوتا ہے. تو آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اپنی اولاد، والدین اور حتیٰ کہ کائنات کی ہر شے سے بڑھ کر میرے آقا سے کیسے محبت کی جائے. تو سنیے، ایک مدینے کی عورت، انصار عورت. انصار وہ ہیں کہ جنہوں نے جب ہجرت کی نا صحابہ نے میرے آقا کے ساتھ، تو مہاجرین کو ویلکم کیا، انہیں گھر دیا، جائیدادیں دی، حتیٰ کہ روایات میں آتا ہے بیویاں بھی دی. تو انصار وہ پاک ہستیاں ہیں. ایک انصار عورت جب جنگ احد کا موقع تھا، علماء تشریف فرما ہے، جب اسے پتہ چلا نا کہ جنگ کے بعد صحابہ اپنی لاشوں کو لے کر، شہداء کو لے کر مدینے واپس آ رہے ہیں. کیا میں منظر کشی کر رہا ہوں، ذرا تصور میں جائیے گا. صحابہ لاشوں کو لے کر، شہداء کو لے کر مدینہ واپس آ رہے ہیں. وہ عورت جب سنتی، اس عورت کی تعریف یہ ہے کہ قد قتل ابوہا واخوہا
वज़ौजुहा व इब्नुहा शुहदा मा रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यौम अहद। उस औरत की तारीफ ये है कि उस औरत का जंग उहद के मौके पर उसका बाप भी शहीद हो जाता है, उसका बेटा भी शहीद हो जाता है, उसका खावंद भी शहीद हो जाता है, उसका बाप भी शहीद हो जाता है, उसका भाई भी शहीद हो जाता है। उस औरत की तारीफ ये है। और वो औरत जब सुनती है कि जंग उहद खत्म हो गई, जंग सहाबा अपनी लाशों को उठाकर जो शहीद हो चुके थे मदीना वापस लेके आ रहे हैं, वो औरत जाती है कि मैं देखूं कि कौन कौन वापस आ रहा है, मैं देखूं कौन कौन वापस आ रहा है। और वो औरत जब जाती है तो सहाबा से पूछती है लाशों को देखकर, सहाबा मुझे बताओ ये किसकी लाश है, ये किसकी लाश है, ये किसकी लाश है, ये किसकी लाश है। सहाबा फरमाते हैं पूछने वाली ये तेरे बेटे की लाश है, ये तेरे खावंद की लाश है, ये तेरे भाई की लाश है, ये तेरे बाप की लाश है। वो औरत कहती है, सुनकर ईमान ताजा हो जाएगा यार। वो औरत कहती है मुझे ये ना बताओ कि ये मेरे बेटे की लाश है, मुझे ये ना बताओ कि ये मेरे खावंद की लाश, मुझे ये ना बताओ कि ये मेरे बाप की लाश है, कि मेरे भाई की लाश, मुझे बता सरकार कहां है। उन औरतों के ईमान का आलम क्या होगा जो अपने भाई की लाश, बेटे की लाश, खावंद की लाश और भाई की लाश देखकर भी कहे कि मुझे बताओ सरकार कैसे हैं, मुझे बताओ सरकार कहां है। उस औरत के ईमान की कैफियत का आलम क्या होगा। तो सहाबा कहते हैं कि सरकार तो अपनी मसनद पर तशरीफ फरमा है, वो औरत सरकार के पास जाती है और सरकार का दामन पकड़ लेती है और पकड़कर अर्ज करती है ला उबाली इदा हफिज़ता बिना तबिन। ये हदीस के अल्फाज हैं। फरमाती है ला उबाली इदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है ला उबाली इदा हफिज़ता बिना तबिन, ला रो 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 के अर्ज करती है ला उबाली इदा हफिज़ता बिना तबिन, या रसूलल्लाह मुझे कोई गम नहीं, मुझे कोई फिक्र नहीं इस हाल में कि जब मैंने आपको हर मुसीबत से पाक देख लिया है, अब मुझे कोई गम कोई फिक्र न लायक रही कि जब आप हर तकलीफ से महफूज हैं। या रसूलल्लाह मुझे इस बात का गम नहीं कि मेरा बेटा शहीद हो चुका, मुझे इस बात का गम भी नहीं कि मेरा खावंद शहीद हो चुका या मेरा भाई शहीद हो चुका, मेरा बाप शहीद हो चुका। या रसूलल्लाह मैं हर गम से बरी हो चुकी हूँ जब आपको हिफाजत में देख लिया है। उस औरत के ईमान की कैफियत का आलम क्या होगा। और फिर औलाद से बढ़कर सरकार से मोहब्बत का आलम पूछिए सिद्दीक़ अकबर से। हर वो बंदा जो ईमान की हालत में मेरे आका की ज़ियारत करे वो सहाबी हो जाता है। कौन हो जाता है बोलिए? सहाबी हो जाता है। और जब मेरे आका ने हिजरत फरमाई ना सिद्दीक़ अकबर के साथ, सिद्दीक़ अकबर के साथ जब हिजरत फरमाई तो मेरे आका ने गारे सौर में क़याम फरमाया। आपने पढ़ा होगा, बच्चे भी पढ़ते हैं किताबों के अंदर। कहाँ हिजरत फरमाई थी? गारे सौर के अंदर। और गारे सौर वो मुबारक जगह है कि जहाँ मेरे आका और सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इकट्ठे, दो हस्तियां गारे सौर के अंदर इकट्ठी थी। और जो साहिब ईमान बंदा मेरे आका को ईमान की हालत में फकत देखे, ज़ियारत मुस्तफा करे, वो बंदा सहाबी हो जाता है। और मुहद्दिसीन का उसूल है कि सहाबा कुल्लुहुम उदूल, कि जिस रिवायत का रावी सहाबी हो उस रिवायत पर जरा नहीं, उस रिवायत पर जरा नहीं की जाती। हर साहिब ईमान बंदा कि जिसने मेरे आका को ईमान की हालत में फकत देखा हो वो सहाबी हो जाता है। और मेरे आका ने रिवायात के अंदर आता है कि गारे सौर के अंदर 3 दिन और 3 रातें क़याम फरमाया। तवज्जो रखिएगा मेरी बात पर। 3 दिन और 3 रातें क़याम फरमाया। जो साहिब ईमान बंदा मेरे आका को एक दफा ज़ियारत मुस्तफा से जो मुशर्रफ हो जाए वो सहाबी हो जाए। और मुहद्दिसीन का उसूल बन जाए कि जिस रिवायत का रावी सहाबी हो उस पर जरा नहीं की जाती, सिर्फ एक दफा देखे। और 3 दिन और 3 रातें मेरे आका ने सिद्दीक़ अकबर के साथ गारे सौर में क़याम फरमाया। अब सोचिए उस कैफियत में जाइए, जरा गौर कीजिए कि वो 3 दिन और 3 रातें सिद्दीक़ अकबर मेरे आका के साथ करते क्या रहे। वो काम क्या था? सिद्दीक़ अकबर मेरे मुस्तफा को देखते थे, मुस्तफा सिद्दीक़ अकबर को देखता था। उनका काम ये था। आज लोग सिद्दीक़ अकबर ज़बानें तराशते हैं, ज़बानें तराशी जाती हैं कि सिद्दीक़ अकबर, सिद्दीक़ अकबर।
صحابی کی یہ شان کہ صرف ایک دفعہ زیارت مصطفیٰ جو کر جائے اس پر جرح نہیں کی جاتی، اور جو 3 دن اور 3 راتیں زیارت مصطفیٰ سے مشرف ہوتا رہے، اس صحابی کی شان کا عالم کیا ہوگا۔ بارہا آپ نے ابن والد گرامی کی زبان اقدس سے بھی یہ واقعہ سنا ہوگا کہ اولاد کی محبت سے بڑھ کر محبت مصطفیٰ کو صدیق اکبر نے کیسے اپنی زندگی میں ترجیح دی۔ ایک جنگ کا واقعہ بالکل آپ کے ایمان کو تازہ کر دینے والا، اور بارہا آپ نے سنا بھی ہوگا کہ آپ کا بیٹا کہتا ہے جنگ بدر سے فارغ ہو جانے کے بعد کہ بابا جان آپ فلاں جنگ کے اندر میرے سامنے آ گئے تھے، میں نے جب آپ کو دیکھا کہ آپ میری تلوار کی زد میں آ رہی ہیں تو میں نے اپنی تلوار اٹھا دی، کیونکہ میری دل کے اندر آپ کی محبت جاگ اٹھی تھی، باپ کی محبت جاگ اٹھی تھی۔ جب صدیق اکبر نے یہ بات سنی نا تو جلال میں آ گئے کہ جنگ کے اندر تم میرے سامنے آیا اور تم نے تلوار ہٹا لی فقط اس وجہ سے کہ میں تیرا باپ تھا۔ صدیق اکبر نے جب یہ سنا نا تو جلال میں آ گئے، کہنے لگے بیٹا میں تیرے سامنے آیا اور باپ کی محبت کی وجہ سے تم نے تلوار نہیں چلائی مجھ پر، اگر تو میرے سامنے آ جاتا اور تو لڑ رہا ہوتا مسلمانوں کے خلاف، لڑ رہا ہوتا محمد عربی کے خلاف، لڑ رہا ہوتا پیارے آقا کے خلاف، لڑ رہا ہوتا احمد مصطفیٰ کے خلاف، تو میرے سامنے آ جاتا تو میرا سر تن سے جدا کر دیتا، تیرا سر تن سے جدا کر دیتا۔ یہ تھی اولاد کی محبت سے بڑھ کر سرکار کی محبت۔ ہمارا موضوع کیا چل رہا ہے کہ مومن، لفظ مومن اور ایمان کیا ہے۔ ایمان کی تعریف میں نے یہ بتائی نئے آنے والے احباب کے لیے کہ اولاد، والدین اور کائنات کی ہر شے سے بڑھ کر، حتیٰ کہ اپنی جان سے بڑھ کر سرکار سے محبت کی جائے۔ اور سنیے نعمان بن قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان افروز واقعہ، میرے جو مجھے وقت دیا گیا ہے اس کے اندر اتنی وسعت نہیں کہ میں اس موضوع کو کمپلیٹ کر سکوں، لیکن میں کوشش ضرور کروں گا کہ آپ کی محبتوں کو دیکھتے ہوئے حتی الامکان اپنی بات کو مکمل ضرور کر کے جاؤں گا۔ حضرت نعمان بن قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنگ احد کا واقعہ ہے، جب کفار نے دیکھا نا کہ میرے آقا کے ارد گرد جو گھیرا ہے وہ کھلا ہو چکا، صحابہ ارد گرد سے ہٹ چکے، اب سرکار کے ارد گرد گھیرا کھلا ہو گیا، تو تیر باز جو تھے، تیر بازوں کا ایک لشکر کفار کی طرف سے وہ میرے آقا کی طرف تیر تاننے لگا۔ حضرت نعمان بن قتادہ نے جب یہ منظر دیکھا نا تو میرے آقا کے سامنے آ کر ایسے کھڑے ہو گئے، ہاتھ نیچے کر لیے، جس طرح بندہ رکوع سے اٹھ کے ہاتھ نیچے کرتا ہے نا، روایات میں آتا ہے کہ یہ کیفیت ہے نعمان بن قتادہ کی۔ اور جب تیر مارنے لگے کفار تو کوئی تیر نعمان بن قتادہ کی ٹانگ پر لگ رہا ہے، کوئی پیٹ پر لگ رہا ہے، کوئی سینے پر لگ رہا ہے، حتیٰ کہ بعض تیر نعمان بن قتادہ کے چہرے پر لگے اور ایک تیر نعمان بن قتادہ کی آنکھ پر لگا۔ جب ایک تیر نعمان بن قتادہ کی آنکھ پر لگا نا تو وہ آنکھ بہ گئی، آنکھ بہ گئی، آنکھ نیچے آ گئی، اور جب جنگ ختم ہو گئی وہ صحابی میرے آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوئے آنکھ لے کر کہ یا رسول اللہ یہ آنکھ بہ گئی ہے آپ کی محبت میں، پتہ ہی نہیں چلا کہ تیر کہاں کہاں لگ رہا ہے۔ یہ ہوتے ہیں صاحب ایمان لوگ۔ آج ہم سے لوگ پوچھتے ہیں کہ یار ان محافل میں کیا کیا جاتا ہے؟ میرے آقا کی سیرت پڑھو، اسلامیات کی کتابیں موجود ہیں، ہر شے مل جاتی ہے، علماء موجود ہیں، ہر طرح کی باتیں بھی آپ کو سنائی جائیں گی، سیرت کی باتیں بھی بتائی جائیں گی۔ جو میرے آقا نے سکھایا ہے، سیرت پڑھو، نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، روزے رکھو، حج کرو، یہی ایک مسلمان کا کام ہے۔ شاید تجھے پتہ نہیں ایمان کی تعریف کیا ہے۔ یہاں اس محافل کے اندر محبت مصطفیٰ کی شمع کو روشن کیا جاتا ہے، یہاں عشق مصطفیٰ کی شمع کو جلایا جاتا ہے، اور یہاں عشاقان مصطفیٰ ہر سال، ہر ماہ اور ہر لمحہ محبت مصطفیٰ کو کا یہ پیغام لوگوں کو دے رہے ہوتے ہیں کہ یہ سنی ہے کہ جو ہر سال لوگوں کو بتاتے ہیں محبت مصطفیٰ کیا ہے۔ پڑھنے کو، دیکھنے کو ہر چیز مل جاتی ہے۔ پوچھئے نعمان بن قتادہ سے ایمان کیا ہے، اور ایمان وہ ہے جس کے بغیر نہ نماز قبول ہوتی ہے، نہ روزے قبول ہوتے ہیں، نہ حج قبول ہوتا ہے، نہ زکوٰۃ قبول ہوتی ہے۔ اور ایمان کیا ہے؟ ایمان محبت مصطفیٰ کا نام ہے۔ جب تک تم محبت مصطفیٰ حاصل نہ کرو صاحب ایمان نہیں ہو سکتے، اور صاحب ایمان ہونے کے لیے تمہیں ان محافل میں آنا پڑے گا، ان محافل میں آنا پڑے گا۔ جب نعمان بن قتادہ میرے آقا کی خدمت میں حاضر ہوئے نا تو میرے آقا نے پوچھا کہ نعمان بن قتادہ یہ کیا کیفیت ہے؟
تو نعمان بن قتادہ نے سارا منظر بیان کیا کہ یا رسول اللہ کوئی تیر ادھر سے آ رہا تھا، کوئی ادھر سے آ رہا تھا، مجھے نہیں پتا کدھر سے آ رہا تھا، لیکن لگ رہا تھا، اور لگتے لگتے یہ آنکھ بہہ گئی ہے، کرم فرمائیے۔ میرے آقا نے اپنی ہتھیلی پر وہ آنکھ رکھی، اور وہ آنکھ نعمان بن قتادہ کی آنکھ میں جگہ پر جا کے رکھی، اور کچھ دیر اسے دبایا اور وہ آنکھ ٹھیک ہو گئی۔ اب میرا وجدان یہ کہتا ہے، میں نے یہ بات پڑھی نہیں، میرا یہ وجدان کہتا ہے کہ نعمان بن قتادہ کو کیا غم جب اسے پتا تھا کہ دو جہاں جس کی وجہ سے شفا پاتے ہیں، دو جہاں جس کی وجہ سے شفا پاتے ہیں، آج اس کی وجہ سے آج کیا پورا جسم بھی چھلنی ہو جائے، تو نعمان بن قتادہ کو کیا غم ہے؟ پورا جسم جس کے صدقے سے سلامت ہے، وہ ذات میرے محمد مصطفیٰ کی ذات ہے، اور آج جس کی وجہ سے جس پر ایمان لے کے آئے ہیں، اگر اس کی بدولت پورا جسم بھی چھلنی ہو جائے تو نعمان بن قتادہ کو کوئی غم نہیں ہے۔ لوگ باتیں کرتے ہیں یار، یہ سرکار کا در ہے، در شاہ خان تو نہیں، جو مانگ لیا اور بھی کچھ مانگ، یہ سرکار کا در ہے، در شاہ خان تو نہیں، جو مانگ لیا اور بھی کچھ مانگ، دے سکتے ہیں کیا کچھ کے وہ کچھ دے نہیں سکتے؟ یہ باز نہ کر ہوش میں آ، اور بھی کچھ مانگ، جولی ہی میری تنگ تھی کیا مانگتا ان سے، جولی ہی میری تنگ تھی کیا مانگتا ان سے، وہ تو کہتے رہے مانگ ذرا اور بھی کچھ مانگ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صاحب ایمان رہنے اور ایمان پر ہی ہمیں بہت نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی ناصر ہو۔ وما علیہ